قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لے رہا ہوگا تو ایک ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا، ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا، اور جب حساب لے رہا ہوگا تو حساب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیچ میں پردہ حائل کر دے گا۔ اب باقی لوگ پردے کے اس طرف، اللہ تعالیٰ اور ایمان والا پردے کے اس طرف، باقی لوگوں کو نہیں پتا کہ اب یہ کیا حساب کتاب ہو رہا ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ گناہ گنوائیں گے اس کو کہ تم نے یہ گناہ کیا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوائیں گے، تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ وہ پھر ایک اور گناہ گنوائیں گے، کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے بارے میں بتا دیں، تم نے یہ گناہ کیے تھے، وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا یا اللہ میں نے کیا تھا، اور اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری نجات نہیں ہے، کیونکہ اتنے گناہ گنوا دیے۔ سوچے نا، ٹینشن کی بات ہے نا کہ اگر غلطی کی ہو اور کوئی پوچھنا شروع کر دے تم نے یہ کی تو ہم کہتے ہیں کی، تو پھر ہمیں پہلے اگلا ڈر کیا ہوتا ہے، اب تو سزا ملے گی۔ تو وہ بھی ایمان والا کہ بھائی اب میری بچت نہیں ہونے والی، کیونکہ اتنے سارے اللہ نے میری غلطیاں گنوا دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھوں گا۔ الستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے۔ واللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اگر ہماری حقیقتیں سب کے سامنے آ جائیں تو شاید ہم کسی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ بھی رحمت میں سے ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ تو کیا ہوگا، فرشتوں کو کہا جائے گا بھائی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پہنچ دو، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غلطی ان سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک انسان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ایمان پہ ہے، داڑھی بھی ہے، لیکن اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور کوئی غلطی ہو جائے تو پہلا تانا کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب غلطی جان بوجھ کے کرنی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے، غلطی کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی سے ہوئی، جان بوجھ کے جو چیز کی ہے تو وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ انسان نہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے تو فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوئی مان لیا، ہاں جی غلطی ہوئی، معذرت کی اور آگے چلے۔ یہ رویہ جب ہمارا ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، اکثر کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم غلطی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں، نہیں مانتے بھی نہیں ہم نے غلطی کی ہے۔ تو جب دنیا میں یہ رویہ ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانی تو پھر آخرت میں کیسے اللہ کے سامنے ہاں کریں گے؟ اور اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی بات۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کو بتا کے چھپا دیتے ہیں نا، کبھی اس کو ٹوپی کرا دی، کبھی دوسرے کو ٹوپی کرا دی، تو وہاں پہ تو ٹوپی نہیں چلنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہوگی۔ تو اپنی عادت میں سے ایک عادت یہ بھی بنانی ہے کہ جب غلطی ہوئی اول تو کوشش کرنے غلطی نہیں ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور اگر ہو جائے تو کہیں پہ ماننے کی ضرورت ہے تو مان لینی چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو کیا پتہ لگا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، یہاں پر بھی نہ کافر ہے نہ مشرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اتنی تکرار نہیں کرتے کہ جتنے تمہارے وہ بھائی جو جنت میں چلے جائیں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ہوگا۔ اب سین ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، قیامت کا دن گزر گیا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گئے۔ اب ایک تو جہنم میں جانے والے وہ ہیں جو کافر ہیں، اور جو مشرک ہیں جو شرک پہ مرے، ان کا تو نکلنا ناممکن ہے، اب تو نہیں نکل سکتے، ہم فیہا خالدون، اب تم اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھے مسلمان لیکن اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، ہے مسلمان تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹ کی عادت تھی، ہو سکتا ہے کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کوئی بھی غلطی ہوگی، تو بہرحال بغیر توبہ کے چلے گئے، تو اب اس کا جو ہے حساب تو دینا ہوگا، جو سزا ہے وہ تو بھگتنی ہوگی۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب دوسری طرف جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ سے کیا تکرار کریں گے، اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ
ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے؟ 3 بڑے اعمال، یہ چھوٹے اعمال ہیں کیا؟ نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، حج کرنا بڑے اعمال میں سے ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں. تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جوش مارے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ. اب یہ جائیں گے، آگے جا کے کیا دیکھیں گے کہ ان کو آگ نے ان کی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا. یہ جا کے ان کو ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے، کیسے فلاں شخص ہے، میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں ہے، اس نے میرے ساتھ حج کیا تھا، چہرے سے پہچان جائیں گے. تو یہ نکال کے لے آئیں گے جہنم سے. جب واپس پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لے آؤ. 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان. ایمان کی قیمت بھی پتہ لگ رہی ہے. یاد رکھیے، آج ہم ایمان کو کوئی چیز سمجھتے نہیں، ہم مال کو ہر چیز سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو ہر چیز سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو ہر چیز سمجھتے ہیں. ایمان کی ویلیو ہی نہیں ہے. ایمان کو ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان بھی کوئی اہم چیز ہے. اب یہاں پہ ایمان کی قیمت لگ رہی ہے. 1 دینار کے وزن کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ. یہ جائیں گے، اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے. واپس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پھر واپس بھیجیں گے. اچھا واپس جاؤ، جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اب آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان کی قیمت نکل رہی ہے کہ جہنم سے نکل کے انسان جنت میں جا رہا ہے. واپس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اچھا واپس جاؤ، اور جس شخص کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. ذرے کے وزن کے برابر ایمان، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. تو جائیں گے تو نکال کے لے آئیں گے. کیا پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا؟ واللہ عالم. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دین میں جن کے بارے میں ہمیں ایمان کی حد تک ہی رہنا چاہیے، ان میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ چیزیں سمجھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں ہم تک پہنچا دی جتنی ہماری ضرورت تھی. ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے. اکثر لوگ ڈسکشن کیا کہتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے کتے کا جو ہے وہ جرمن شیفرڈ تھا یا السیشن تھا، ٹھیک ہے بھائی، جو بھی تھا مقصد اللہ نے بتا دیا، ان کے ساتھ کتا تھا، دیٹس اٹ. اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. تو مقصد بتانے کا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں. ہم غیر ضروری چیزوں میں جو ہے نا ڈسکشنز کو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کیسے ہوگا واللہ عالم. لیکن سمجھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات کیا پتہ لگی کہ نماز، روزہ اور حج کے باوجود جہنم میں جانا خوفناک بات ہے نا. ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میری جنت پکی ہو گئی، میں تو کنفرم جنتی. کسی نے حج کر لیا زندگی میں تو وہ سمجھتا ہے بس جی میں نے تو حج کیا ہے، ساری زندگی میرے ساتھ حاجی صاحب لگا رہا، میں تو سیدھا جنتی. میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا میں نے روزہ چھوڑا ہو. تو ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے لیے خود ہی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا نا تقویٰ کا کہ تقویٰ اختیار کرو، تو تقویٰ صرف نیک اعمال نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی اس میں لازمی شرط ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا وہ جنت جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، صدقات بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ سود پہ کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کے دکان چلا رہا ہے، رشوت لے کے نوکری کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. تو نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں. تو جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہاں پہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. تبھی جا کے انسان متقی کہلاتا ہے، اور تبھی جا کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بھی پتہ لگا کہ صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے.
ایک اور چیز پتہ لگتی ہے اس حدیث سے، وہ کیا؟ اپنی کمپنی، اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ فلاں کے پاس BMW، جس کسی کے پاس BMW تھی اس کو نکال کے لے آؤ، بلکہ کیا پتہ لگ رہا ہے، نمازی تھے اور آپس میں تھے۔ یہاں پہ اب ہم سب نماز پڑھتے ہیں اکٹھے، تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے پہچان ہو جاتی ہے نا، نام نہیں بھی ہے تو کم از کم چہروں سے پہچان جاتے ہیں۔ حج اکٹھے کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اپنی صحبت اچھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی سچویشن تو کم از کم کوئی پہچاننے والا تو ہمیں، کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا ہمیں نکال کے لے جائے گا۔ تو صحبت اپنی اچھی رکھنا وہ بھی ضروری ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھی صحبت بھی وہاں پہ کام آئے گی۔ تو یہ کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت جو ہے وہ آخرت میں استعمال ہو رہی ہے، اور صرف ایمان والوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔